الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دوسروں سے تعلق رکھنے کا ایک جذبہ نصیب فرمایا ہے. انسان سے صحت اگر چھن جائے تو تب بھی انسان ہی رہتا ہے، دولت چھن جائے تب بھی انسان ہی رہتا ہے، کوئی اور نعمت چھن جائے تب بھی لوگ اسے انسان ہی کہتے ہیں. لیکن اگر اس سے تعلق کا جذبہ چھن جائے، وہ کسی سے تعلق نہ رکھے، تو وہ انسان نہیں رہتا. یہ انسان ہونے کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے تعلق بنائے، تعلق رکھے. اچھا، جب تعلق رکھتا ہے تو پھر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. اگر انسان کوئی بھی جو رشتہ ہے، وہ رشتے کا تعلق اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک انسان اس تعلق کے تقاضے نبھاتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے. اگر وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو وہ رشتہ، وہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا. یعنی بچوں کا اور ماں باپ کا تعلق اسی وقت تک ہوتا ہے جب والدین اپنے فرائض پورے کریں اور اولاد اپنے فرائض پورے کرے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے فرائض پورے نہ کرے تو وہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ہوتے ہوتے بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. یعنی بظاہر لفظی طور پر تو رشتہ موجود ہوگا لیکن حقیقتاً موجود نہیں ہوگا. تو ہر رشتے کے اپنے تقاضے ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت سے تعلق کے بھی اپنے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بیان فرما دیے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ ان چیزوں کو پورا کریں گے تو گویا وہ میرے بندے ہیں. اگر وہ ان کو پورا نہیں کرتے تو گویا وہ میرے بندے نہیں ہیں، پھر وہ کسی اور کے ہیں، ان کا تعلق کسی اور سے ہے. کیونکہ اگر مجھ سے تعلق ہوتا تو وہ ان تقاضوں کو پورا کرتے. تو پہلا جو میں نے عرض کیا تھا، پہلا تقاضا یہی ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے زندگی بسر کرتے ہیں. ان کا چلنا پھرنا، ان کے کلام، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے معاملات، ان کی ڈیلنگ دوسروں سے، ان کے رویے، یہ سارے عاجزی پر ان کا انحصار ہوتا ہے اور اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. اور دوسری بات جو اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ وہ بیکار بحثوں کے اندر نہیں الجھتے، اور جب کوئی بیکار بحث کے اندر انہیں الجھانے کی کوشش کرے تو وہ اس سے سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں.
اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور راتیں ان کی کہاں صرف ہوتی ہیں، یعنی راتیں ان کی بستروں پہ صرف نہیں ہوتی، بلکہ راتیں انہیں اللہ کے حضور صرف ہوتی ہیں، اللہ کے حضور قیام کے اندر، سجدوں کے اندر وہ بسر کرتے ہیں، اور اس قیام کے اندر، سجدوں کے اندر اللہ سے وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی جہنم آخرت کی ناکامی کا نام ہے اور جنت آخرت کی کامیابی کا نام ہے، یعنی جنت کامیابی ہے اور جہنم ناکامی ہے، تو اس ناکامی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس ناکامی سے بچا لے، اور جب وہ کسی بھی جگہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ تو ان کے رویے میں اسراف ہوتا ہے اور نہ ان کے رویے میں کنجوسی ہوتی ہے، نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اچھا، اس میں دیکھیے قابل غور بات یہ ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے، وعباد الرحمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے مسلمان عباد الرحمن، ان کے اندر بھی یہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، اس لیے ان کو بھی اپنے لیے اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے جتنی دوسروں کو ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ان کو بھی اس کے بارے میں بڑے حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی شرکیہ عمل کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اچھا دیکھیے، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان شرکیہ عمل میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں دو بڑے متضاد رویے ہیں، ہم فوراً کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں مشرک ہے، ایسا نہیں ہوتا، مسلمان تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، ہاں البتہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے وقتی طور پر، اور اگر اس کو سمجھ آ جائے فوراً اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ مشرک جو ہے اس میں صفت ہے، اس میں صفت کب کسی بندے پر لاگو ہوتا ہے؟ جب مسلسل اس کی کسی عادت ہو، مثلا میں کہوں فلاں بندہ چور ہے، تب کہوں گا جب مسلسل چوری کرتا ہو، ہمیشہ چوری کرتا ہو، چوری اس کی عادت ہو، چوری اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہو، اور اگر کبھی کبھار اس نے کسی ضرورت سے کوئی مسئلے سے چوری کر لی، اس کو چور نہیں کہا جائے، ہم کہیں گے اس نے چوری والا عمل کیا، غلط عمل کیا۔ اسی طرح مسلمان کو مشرک اس وقت کہا جائے گا جب وہ شرک کو اپنا مذہب قرار دے دے، ہمیشہ ہی شرک کرے۔ ہمارے یہاں اکثر ہمارے جو فرقے ہیں ایک دوسرے پر تانے بازی کرتے رہتے ہیں، ایک فرقہ دوسرے کو مشرک کہتا ہے، تو مشرک کیسے ہو گیا؟ وہ تو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے، وہ تو اس بات اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے جس طرح ان آیات کے اندر کہا گیا کہ وہ بعض اوقات کسی غلطی کی وجہ سے، کسی غلط تعویل کی وجہ سے کسی شرکیہ عمل کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس سے انشاءاللہ توبہ کر لیں گے۔ اچھا آگے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یعنی انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن فرمایا کہ جو الا من تابا، جو رجوع کر لے، توبہ کر لے، وآمن عامل عملا صالحا، اور اس کے بعد صحیح راستے پہ آ جائے، نیک عمل کرے، بہت بڑی خوشخبری، اللہ اکبر، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا کہ ہم ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی شفقت ہے، مہربانی، یعنی اگر اس سچائی کے ساتھ میرے در پہ واپس آیا اور اس کی توبہ کے اندر سچائی ہوئی، خلوص ہوا، اس نے خلوص کے ساتھ رجوع کیا، میرا دامن تھاما، اور میں پھر پچھلی صرف معاف نہیں کروں گا، پچھلی برائیاں بھی نیکیوں کے اندر بدل دوں۔ یہ ہے توبہ کی طاقت، لیکن توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع کر لے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے بندے کا رخ تبدیل کر لینا، یعنی میرا رخ ادھر ہے، میں رخ ادھر کر لوں، مکمل طور پر تبدیل ہو جائے، اپنا رخ تبدیل کر لے، مشرق کی طرف کھڑا ہے مغرب کی طرف ہو جائے، مغرب کی طرف کھڑا ہے مشرق کی طرف ہو جائے، گناہوں کی طرف رخ تھا اس کو تبدیل کر کے نیکیوں کی طرف رخ کر لیا، اور پھر من آمنا، اس کے بعد اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لایا اور کہا کہ مولا پھر دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کی شرائط میں سے ندامت، یعنی اپنے گناہ پر ندامت محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو کہ یا اللہ غلطی سے ہو گیا، اب دوبارہ نہیں کروں گا، یعنی دل کے اندر پکا مصمم ارادہ ہو کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، تو پھر یہ توبہ ہے۔ اگر وقتی طور پر توبہ زبان سے رٹ رہی تو توبہ نہیں ہے، توبہ دل سے ہوتی ہے، اور عملی اظہار یہ ہوتا ہے کہ اپنے رخ کو انسان پھیر لیتا ہے اور دوبارہ اس کا مصمم ارادہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پھر نہیں کروں گا،
इस पे अल्लाह का वादा है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया कि अल्लाह बहुत ही बख्शने वाला मेहरबान है। सिर्फ तुम्हें अपनी तलब दिखाने की जरूरत है, अपनी तलब दिखाओ, अल्लाह को तालिब बन के आओ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जो है अल्लाह को आगे बढ़कर थाम लेता है। बड़ी प्यारी हदीस है ना कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है, अल्लाह 10 कदम बढ़ता है। जो अल्लाह की तरफ चल के आता है, जो बंदा अल्लाह की तरफ चल के आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। फरमाया अल्लाह फिर तुम्हारे गुमानों के मुताबिक फैसला फरमाते हैं। जैसा तुम गुमान करोगे अल्लाह ही वैसा ही फैसला फरमाएंगे। अगर गुमान करोगे अल्लाह मेरे साथ रहीम है, करीम है, मेहरबान है, और उसका अमली इजहार भी करोगे, उसके लिए वो अमल भी शो करोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम ही होगा। और अगर गुमान को ऐसा होगा तो अल्लाह फिर वैसे ही मामला फरमाएंगे। और फरमाया कि वमन ताब व अमिल सालिहन, जिसने तौबा कर ली, उसकी शर्त क्या है तौबा की, फिर उसके अमल साले हो गए, फिर उसने नेक अमल किए। ऐसा नहीं कि तौबा करके फिर वहीं का वहीं खड़ा है, फिर उसको चलना है नेकी की तरफ, अमल करना है, उससे नेक अमल किए। फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, फरमाया अल्लाह उसको लिख लेगा तौबा करने वालों में, अल्लाह की तरफ पलटने वालों में। यानी वो पलट आया, उसका नाम उसमें लिखा जाएगा कि उसने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। वल्लज़ीन ला यशहद, उस तौबा के बाद फरमाया फिर क्या नहीं करना, वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देनी। फिर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि किसी बुरे जगह से गुजरना पड़े तो गुजर जाओ बस, उसमें उसके अंदर मुब्तला ना होना, वहां खड़े ना होना, वहां ठहरना नहीं, किसी गुनाह के पास भी नहीं ठहरना, बड़े वकार के साथ वहां से गुजर जाना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, गुजरना है तुम्हें वहां से, तो वकार के साथ गुजर जाओ। वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम, और जब उनके सामने उनके रब की आयात पढ़ी जाती हैं। रब की आयात क्या है? कुरान मजीद। यानी जब उनके सामने कुरान मजीद पढ़ा जाता है, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मम व उम्याना, अंधे बहरे बनकर नहीं सुनते, अपने कानों को खोल के सुनते हैं, अंधे बहरे नहीं बनते, गौर करते हैं कि मेरे रब ने मुझे क्या फरमाया, मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे क्या करना है, अल्लाह करीम में हाजिर। यानी आमन्ना व सद्दकना कहते हैं कि या अल्लाह हमने माना और हमने इसकी सदाकत को तस्लीम किया, हमने गवाही दी, हम इसके लिए तैयार हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून, और वो जो कहते रहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ हमारे रब हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बड़ी खूबसूरत दुआ है, हमेशा मांग करें, हर नमाज के बाद मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को, हमारे अहलो अयाल को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और सिर्फ ठंडक नहीं बना, उनको मुत्तकीन के इमाम बना दे, नेकी के आला दर्जों पर फाइज कर दे। अब ये सारी खूबियां जो पीछे बयान हुई, फरमाया अगर ये काम करेंगे, उलाइका युज़्ज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, फरमाया इनको फिर जन्नत के बाला खाने मिले। ये हैं जो इस्तेहकाक रखते हैं उसका कि उनके जन्नत के बाला खाने मिले। वयुलक़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, और उनको वहाँ खुशामदीद कहा जाएगा, और उनको वहाँ पे सलाम, हर तरफ से सलाम की आवाज़ें आ रही होंगी। फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, जन्नती उनको सलाम करेंगे, और एक मुकाम जन्नत में वो भी आएगा, क्या होगा जी? अल्लाह भी खुद सलाम करे, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। खुद नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। यानी जन्नत में एक मौका वो भी आएगा जब मेरा रब सलाम करेगा जन्नतियों को, अल्लाह हमें मौका नसीब फरमाए। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जन्नतियों से कहेंगे, ऐ जन्नतियों क्या तुम्हें कोई खूबसूरत आवाज़ सुनाई जाए? जन्नती कहेंगे या रब क्यों नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, वो ज़ुबूर पढ़ेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खूबसूरत तरीन आवाज़ में ज़ुबूर पढ़ेंगे, और दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को कुरान इस पर गवाह है, जब वो पढ़ते थे तो परिंदे थम जाते थे, चलते हुए परिंदे रुक जाते थे, पानी रुक जाता था, पहाड़ और समुद्र सुनते थे, ऐसी अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ दी थी। फरमाया अल्लाह कहेंगे, ऐ जन्नतियों क्या इससे भी खूबसूरत आवाज़ सुनाई जाए? जन्नती कहेंगे या अल्लाह क्यों नहीं। फरमाया कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे, हुजूर कलाम पढ़े, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, और फिर एक मौका आएगा, अल्लाह कहेंगे ऐ जन्नतियों क्या इससे भी खूबसूरत आवाज़ सुनाई जाए? जन्नती कहेंगे या अल्लाह क्यों नहीं। फरमाया मेरा रब खुद सूरह यासीन की तिलावत करे,
اللہ اکبر. اس میں آئے گا پھر سلام قولا من رب الرحیم. اللہ مجھے آپ سب کو موقع نصیب فرمائے. تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تعلق نبھانے کا، اللہ سے نسخہ مضبوط کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید. یہ نسخہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں عطا فرماتا. ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا، تلاش نہیں کرنا پڑتا، ہمارے ہر گھر کے اندر موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بند رہتا ہے، ہر گھر کے اندر الماریوں میں بند رہتا ہے. بس یہی مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ صرف یہی ہے، ورنہ اس نسخے کے اندر آج بھی وہ طاقت ہے جو آج سے 1400 برس پہلے یہ دلوں کو بدل دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے. مکہ کے کافر جو تھے وہ ویسے تو انکار کرتے تھے، لیکن اس کلام کے اندر اتنی طاقت تھی کہ راتوں کو چھپ چھپ کر سنتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خانہ کعبہ طواف والی جگہ پہ جاتے، وہاں پہ نماز ادا کرتے تو اونچی آواز سے تلاوت فرماتے، اور یہ مشرکین چھپ چھپ کر سنتے. طاقت ہی ایسی تھی. ایک دفعہ راستے بدل بدل کے جاتے، کوئی دیکھ نہ لے. ابو جہل، حتیٰ کہ ابو جہل جو تھا راستہ بدل کے جاتا اور دیکھتا، سنتا، غور سے سنتا. ایک دفعہ ایک دوست نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں. اس نے کہا، ابو جہل نے کہا، مجبور ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ محمد جھوٹے ہیں، اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا محمد جھوٹے ہیں، لیکن اگر آج ان کو مان لوں تو اپنی سرداری چھوڑنی پڑے گی، پھر تو محمد کی غلامی کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کو مان لوں تو اپنی سرداری چھوڑنی پڑے گی. یہ سرداری کی وجہ سے یہ مانتا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولا کبھی انہوں نے. ان کے کلام کے اندر وہ طاقت ہے، تو چھپ چھپ کر وہ کلام سنتے تھے. تو میرے محترم دوستو، ہمارے پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہے. آپ بھی سوال کیجئے اپنے آپ سے، میں بھی سوال کروں. ہمارے پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اب برا نہ منائیے، ہمارے پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ثواب دے دیتا ہے اللہ میاں، ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، وہ آخرت میں پتہ چلے گا ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. لیکن جو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا. اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھا کریں کہ میرے رب نے میرے نام میں حکم نامہ بھیجا ہے، کسی مولوی کے نام نہیں، کسی اور کے نام نہیں، میرے نام ہے. ہر بندے کے ذاتی نام ہے یہ خط. اس کو اس لحاظ سے پڑھے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے. میرے محترم دوستو، ہمارے ایک مشہور چیف جسٹس سے میں نام نہیں لیتا، یہ ایک دفعہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے. چونکہ سرکاری وفد تھا، پروٹوکول ساتھ تھا، تو وہ کہتے ہیں پروٹوکول میں مجھے جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو مجھے پہلی صف میں جگہ دی گئی، امام کے پیچھے. کو پروٹوکول تھا، امام کے پیچھے جگہ دی گئی. اب کہتے ہیں نماز پڑھنی شروع کی تو امام نے تلاوت کرتے کرتے رونا شروع کر دی. کہتے جو میرے ساتھ مقتدی کھڑے تھے آگے پیچھے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. اب کہتا ہے میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، حیران ہوں کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا. مجھے رونا نہیں آیا. پوری نماز گزر گئی، سارے لوگ روتے رہے، امام بھی روتا رہا، لوگ بھی روتے رہے، اور لیکن مجھے رونا نہیں آیا، ایک آنسو نے نکلا. کہ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا، بھائی اب کیوں رو رہے تھے؟ تو آپ کو نہیں پتا؟ مجھے تو نہیں پتا. تو آیت ہی ایسی تھی. کہ میں نے کہا کیا آیت تھی؟ کہ تو وہ آیت ہی تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. سورہ یاسین ہے یہ بھی، سلام قول من رب الرحیم کے بعد. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج تمہاری باری نہیں ہے، تم کہاں ادھر آ گئے؟ آج تمہارا کھانا الگ ہے، آج الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ جگہ. فرمایا کہ اس میں میرے ساتھی نے کہا، میرے جو ساتھ تھا عرب، اس نے کہا کہ آیت ہی ایسی تھی. امام صاحب کو رونا آ گیا کہ کہیں ہم بھی مجرموں کے اندر شامل نہ ہو جائے. اور ہم بھی یہی سوچ کے رو دیے کہ قیامت کے دن جہاں اللہ سلام کریں گے تو مجرموں سے کہا جائے گا تم دفع ہو جاؤ، تم کہاں ادھر آ گئے، چھوڑ دو یہ جگہ، تمہاری جگہ نہیں ہے. تو مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. تو ہم یہ سوچ کے رو دیے کہ کاش کہیں ہم نہ اس کے اندر شامل ہو جائیں، خدا نہ خواستہ. تو کہتے میں اس کی طرف دیکھتا رہا. اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا کہتا ہے. کہتے میں وہاں تو نہ رویا، لیکن میں اپنے کمرے میں آ کے خوب رویا کہ کمبخت تو نے قانون کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی، دنیا جہان کی موٹی موٹی کتابیں قانون کی پڑھی، تو نے یہ نہیں پڑھا تو یہ نہیں پڑھا.
तुम्हें एक आयत समझ नहीं आई, 3 लफ्जों की आयत, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो ये तुम्हारा हाल है और तुम चीफ जस्टिस बने फिरते हो, ये तुम्हारा हाल। मेरे मोहतरम दोस्त, उसका नहीं, हम सब का यही हाल, हम सब का यही हाल। हमें भी एक आयत समझ नहीं आती, सारी उम्र हम नमाज पढ़ते गुजार देते, नमाजी यानी वो जो बेनमाजी हैं, सूरा फातिहा समझ नहीं आता। इसी दफा मैंने मिसाल दी थी, हम कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आसान सा जुमला है, नहीं आता, सर्वे कीजिए, नहीं आता किसी को। समी अल्लाह, सुन लिया मेरे रब ने, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जिसने उसकी हमद की, इस हमद को उसने सुन लिया। अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी खूबसूरत दुआ है, हदीस है कि जब बंदा कलाम करता है, बंदा सूरह फातिहा पढ़ना जवाब देते, बंदा सूरह फातिहा पढ़ता, बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह कहता हमादानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। तो साथ अल्लाह जवाब देते हैं, लेकिन ये जवाब तो उसको आएगा जिसको समझ आएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कलाम अलमारियों में रखने के लिए खुदा के वास्ते मेरी आपसे एक दरखास्त है, खुदा के वास्ते इसका जवाब देना है क़यामत के दिन। आप समझते हैं चोरी गुनाह है, आप समझते हैं झूठ बोलना गुनाह है, ज़िना गुनाह है, ये उससे बड़ा गुनाह है कि जिसने कुरान को समझने की कोशिश की, उससे बड़ा गुनाह। और जो पढ़ा लिखा है, जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसको माफी नहीं है। अनपढ़ को तो शायद जवाब मिल जाए कि मौला मैं तो पढ़ना लिखना ही जानता, अनपढ़ को शायद जवाब मिल जाए, लेकिन जिसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, उससे पूछा जाएगा, उसको जवाब देना होगा। तूने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तूने अकाउंट्स की मोटी मोटी, कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ी, तूने नहीं पढ़ा तो मेरे कलाम को नहीं पढ़ा। मेरा कलाम ही इतना रद्दी था, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ फरमाए, तूने सबसे पीछे इसको फेंक। तो ये वो नुस्खा है जो अल्लाह के बंदे बनाता है, और आज भी इसके अंदर ये ताकत है। जरा अंदाजा फरमाइए, मैंने रमजान में भी ये वाक़या सुनाया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब एक फुटबॉल का क्लब है मैनचेस्टर में, यूके में। तो वहां का एक बंदा, एक मुलाजम, वो जा रहा था ग्राउंड की सफाई करते हुए, तो उसे रास्ते में कुरान मिला, किसी ने फेंका हुआ था, गैर मुस्लिम मुल्क। अब उसको इतना पता था कि ये मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, तो उसने एहतराम के साथ उठा ली, एहतराम के साथ उठाई, उठा के झाड़ा पोंछा, साफ किया। ये BBC पे आप पढ़ सकते हैं ये स्टोरी। और उसको उठा के घर ले आया। अब घर लाके उसको साफ करके, झाड़ पोंछ करके अपनी किताबों वाली अलमारी में रख दी। बीवी ने देखा, उसने कहा मुसलमानों की किताब कहाँ पे तुम ले आए? तो मैं तो इसको कहती बाहर फेंक दूँ। उसने कहा तुम इसको बाहर फेंकोगी तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूँ, बस मेरा दिल करता मैं इस किताब का एहतराम करूँ। ये भी अल्लाह का कलाम है, जैसे इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है। अच्छा, जरा अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आपको रास्ते में पढ़ी इंजील और तौरात मिल जाए, क्या करें? उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, एहतराम, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का कलाम मौजूद है। अगरचे तहरीफ है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर अल्लाह का कलाम मौजूद है। अगर एक लफ्ज भी अल्लाह का मौजूद हो तो हम पर एहतराम वाजिब। ये नहीं कि ईसाइयों की किताब है, फलां की किताब, नहीं, हम उसका एहतराम करेंगे कि अल्लाह का कलाम है। मेरे मौला तेरा एक लफ्ज तो होगा ना इसके अंदर, मैं उसकी बिना पर इसका एहतराम करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसे नवाजते हैं, उस एहतराम की वजह से 7 बरस के बाद BBC ये लिखता है कि अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत दी। आज वो बंदा मुसलमान है, यूसुफ नाम रखा है उसने, यूसुफ उसने अपना नाम रखा, आज बंदा मुसलमान है। लेकिन जरा गौर कीजिए, अल्लाह का यह मामला गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ होता है। उनके साथ सिर्फ एहतराम से ही अल्लाह नवाज देता है, लेकिन मुसलमानों को उससे आगे चलना है, क्योंकि मुसलमान का सबक उससे आगे शुरू हुआ है ना, जीरो से नहीं शुरू हुआ। मुसलमान का सबक आगे से शुरू होता है, इसने अगले सबक पढ़ने हैं। तो मुसलमान से ये पूछा जाएगा, एहतराम तो ठीक है, ये मौजूद है तुम्हारे दिलों में, लेकिन तुम इससे आगे क्यों नहीं बढ़े? गैर मुस्लिम जो इब्तदाई दर्जे उसने हासिल करने हैं, उसको अल्लाह एहतराम पे अगर इतना नवाज सकता है, तो मैं और अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, तो अल्लाह क्या हमें नहीं नवाजेगा? अगर हम इसका तहैया कर लें, एक सफा, सिर्फ एक रुकू रोजाना, चले ना सही, हम नहीं समझ सकते, तर्जमे मौजूद हैं, या तर्जमों से समझिए, एक सफा, और जहां समझ ना आए अहले इल्म मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई हासिल कीजिए कि कलाम क्या कहता है। लेकिन तर्जमा बहरहाल तर्जमा होता है, तर्जमा किसी जुबान का वो सही रूह मुंतकिल नहीं कर सकता। शाह फैसल मरहूम फ्रांस के एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए, और जहां पे दाखिल थे तो वो जो ईसाई डॉक्टर था वो बड़ा मुतस्सब आदमी था। हर मुसलमान से वो ये सवाल करता
کہ کیا تمہارا قرآن سچا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں سچا ہے، تو وہ کہتا ہے ثبوت کیا ہے؟ بس خاموش ہو جاتے۔ تو شاہ فیصل سے بھی اس نے یہ سوال کیا کہ تمہارا قرآن سچا ہے؟ کہ ہاں سچا ہے۔ تو اس نے کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ثبوت تو میں بعد میں دوں گا، تم پہلے یہ بتاؤ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ کہتا 5 دفعہ پڑھا ہے۔ کہتا کس زبان میں پڑھا ہے؟ کہتا میں نے فرانسیسی میں پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے۔ تو شاہ فیصل نے پھر کہا کہ پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا، پھر تم نے ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ کسی زبان کا ترجمہ وہ زبان نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر قرآن پڑھو۔ اس نے کیسے پڑھوں؟ کہ عربی سیکھوں، قرآن پڑھو۔ اس بندے نے 5 برس لگائے، سنجیدہ آدمی تھا، سیریس تھا، 5 برس لگائے۔ 5 برس کے بعد جو عربی میں قرآن پڑھا، اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا بھی سفر ایسے ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم ترجمے سے شروع کریں، نیت یہ کریں کہ ہم نے عربی زبان سیکھنی، اس کو اصل زبان کے اندر پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم اصل زبان میں پڑھوں گے تو 2 آیتیں نہیں، 1 آیت وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ مولا یہ کس کا کلام؟ تیرا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعتاً پوری کائنات جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی پوری کائنات کے اندر یہ دعویٰ جو چیلنج آج بھی باقی ہے کہ اس جیسی 1 آیت بنا کے لے آؤ، یہ چیلنج ختم نہیں ہو گیا، یہ چیلنج آج بھی باقی ہے کہ قرآن جیسی 1 آیت بنا کے لاؤ، لیکن اس عربی میں جس عربی میں قرآن نازل ہوا۔ اور دنیا آج بھی خاموش ہے۔ بڑے بڑے ادیب، عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، بڑے بڑے، لیکن اس دعوے کے جواب نہیں دیتے، اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے، آج بھی خاموش ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا۔ تو آج خدا کے لیے آج دلوں کے اندر یہ ارادہ کیجئے کہ آج سے کم از کم 1 رکوع ہم ضرور پڑھا کریں۔ کیوں یہ ارادہ ہے؟ 1 رکوع، اور نہیں زیادہ نہیں، میں کہتا 1 رکوع، 1 صفحہ، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور اگر ترجمے کے ساتھ سمجھ نہ آئے تو اہل علم سے پوچھ لیجئے، اور پھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے کہ یا اللہ میں نے تیرا کلام تیری زبان میں سمجھنا، اور اللہ کی زبان جو اس میں اس نے نازل کیا وہ عربی، اردو نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے، فرانسیسی نہیں ہے، وہ عربی ہے۔ ہمیں عربی کو اس نیت سے سمجھنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے، اللہ کی قسم 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 پل قیمتی بنے گا، اور قیامت میں نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے محترم بھائی اقبال صاحب جو ہیں، جو باؤ جمیل کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ ان کے والد کا نام تھا باؤ جمیل، تو ان کی پچھلے ہفتے ان کی ہمشیرہ محترمہ، ان کا انتقال ہوا، بہت بڑا سانحہ ان کے ساتھ ہوا، تو ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ ان کو صبر نصیب فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب۔